الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مبارک مقدس محفل محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آج ہم ایک نئے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور وہ عنوان ہے توجہ۔ پہلے یہ سمجھیں کہ توجہ کسے کہتے ہیں۔ قلب اور ذہن کا ایک ساتھ کسی جانب مائل ہونا توجہ کہلاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کسی اور جانب مائل ہے تو پھر توجہ کامل نہیں ہے۔ مثلا ذہن کسی اور طرف ہے، قلب کسی اور طرف ہے تو پھر توجہ کامل نہیں۔ اور اس کی مثال یہ سمجھیں کہ جیسے آپ جسمانی طور پر یہاں موجود ہیں لیکن ذہن کسی اور طرف ہے۔ اگر ایسا ہو تو محفل میں جو کچھ بیان کیا جائے وہ انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مقرر کی تقریر آپ سن رہے ہیں، آپ نے پوری تقریر سنی، محفل میں آپ موجود ہیں اور بعد میں پوچھا کہ کیا بیان کیا، کچھ پتہ نہیں۔ کیوں؟ پریزنٹ مائنڈ نہیں، ذہن حاضر نہیں۔ جسمانی حاضری ہے، ذہنی حاضری نہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو چیز بیان کی جائے اس کو یاد نہیں رکھ پاتا، اور اگر مکمل قلب اور ذہن اس طرف مائل ہے، مکمل توجہ ہے، تو پھر جو بات بھی بیان کی جائے گی وہ آپ کو یاد رہے گی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تقاریر میں بہت سی باتیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں اور بہت سی باتیں آپ بھول جاتے ہیں۔ تو جو بات آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے وہی بات آپ کو یاد رہے گی، اور جو توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے وہ یاد نہیں رہے گی۔ اور قلب اور ذہن کا ایک جانب مرکوز ہونا، مائل ہونا، یہی توجہ۔ تو توجہ کا مطلب آپ نے سمجھ لیا یا نہیں سمجھا؟ تو اب آپ کی توجہ میری طرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم سب پر حضرت اشرف المشائخ اور حضرت قطب ربانی کی توجہ۔ تو جب اس طرح توجہ ہوگی تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہے توجہ کا مفہوم۔ ایک ہے عالم کی توجہ اور ایک ہے عارف کی توجہ۔ عالم کے معنی جاننے والا اور عارف کے معنی پہچاننے والا۔ عالم جان کر توجہ دیتا ہے اور عارف پہچان کر توجہ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عالم کی توجہ سے علم اور فضل کے موتی بکھرتے ہیں اور عارف کی توجہ سے انوار و تجلیات برستے ہیں۔
یہ فرق ہے دونوں کی توجہ. عالم کی توجہ سے ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے اور عارف کی توجہ سے باطن کی اصلاح ہوتی. صرف توجہ کی بات ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ توجہ سے ہوتا کیا ہے. ہم نیچے سے اوپر کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں اپنے پیر و مرشد حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ. واقعات تو بے شمار ہیں. ذرا سی انہوں نے توجہ کی کام ہو گیا. کسی کی طرف ذرا سی توجہ کی کام ہو گیا. ان تمام واقعات سے قطع نظر میں صرف ایک یا دو بیان کروں. حضرت کے ایک مرید جن کا نام تھا راشد، جدہ میں نوکری کرتے تھے. پانی کو میٹھا کرنے والا پلانٹ تھا، اس میں انجینئر تھے. انہوں نے ایک مکان لیا اور اس مکان میں جنوں کا بسیرا تھا، اثرات تھے. انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ حضور میں نے یہ مکان لیا ہے لیکن یہاں پر جن مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور جو اوراد و وظائف حضرت نے انہیں بتائے بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے. یہ واقعہ ہے 1975 کا. حضرت یہاں سے پہلے انگلینڈ تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر حج پر تشریف لے گئے. اس وقت حضرت کے ساتھ حضرت محبوب المشائخ بھی تھے. حضرت انگلینڈ میں، اور وہ مرید جن کا نام راشد اشرفی تھا، یہ واقعہ انہوں نے خود ہمیں بتایا اور پھر حضرت نے اس کی تصدیق فرمائی. کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں پہنچا، گھر کی صفائی کی تو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا. اکیلا آدمی ڈر جائے، لیکن حضرت کی توجہ نگاہ کرم نہیں ڈرے. مصلی بچھا کر بیٹھ گئے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت موٹا تازہ آدمی، بڑی بڑی آنکھیں، اور آ کر کھڑکی جو کھلی ہوئی تھی اس کی طرف کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا، اور اس نے سانس باہر نکالنا شروع کیا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے ناک اور منہ سے دھواں نکل رہا اور وہ پورے کمرے میں پھیل گیا، اور اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ سخت بدبو بھی پھیل گئی، اور اتنی ہوئی کہ میرا دم گھٹنے لگا. فرماتے میں نے وہیں سے اپنے پیر حضرت اشرف المشائخ کو پکارا، اور جب میں نے پکارا تو پکارنے والا جدے میں ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ لندن میں. ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ. تو حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی اس پکار کو سنا اور ان کی طرف توجہ فرمائی. یہ حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ ایک دم وہاں موجود ہو گئے. اس کے اور میرے درمیان میں نے آپ کو کھڑا ہوا دیکھا، اور جیسے ہی حضرت آئے وہ فوراً غائب ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ سارا دھواں اور وہ بدبو بھی غائب ہو گئی. یہ ہے پیر کی توجہ. کہیں بھی ہو، کسی مقام پر ہو، اگر پکارنے والا صحیح عقیدت اور محبت رکھتا ہے اور عقیدت اور محبت سے پکارے گا، پیر اسی وقت اس کی مدد کرے گا. یہ حضرت اشرف المشائخ کی توجہ. اب آؤ، اب دیکھو حضرت قطب ربانی کی توجہ. قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ. ایک توجہ ہے اتحادی. ایک توجہ ہوتی ہے نا سارے مریدوں پر، جتنے بھی بیٹھے ہیں سب پر توجہ، اور ایک ہے انفرادی. حضرت قطب ربانی قدس سرہ کے لاکھوں مرید، ہزاروں مرید جانشین بنایا، خلیفہ بنایا حضرت اشرف المشائخ کو، اور پوری توجہ کے ساتھ ان کو منازل سلوک طے کرائی. بہت سے واقعات، میں صرف ایک واقعہ عرض کروں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نے سورہ مزمل کا چلہ دریائے جمنا میں انڈیا میں کیا تھا. حضرت قطب ربانی نے 9 سال کی عمر میں
تفصیل کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت کی سوانح حیات میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ والد صاحب سے کہ مجھے بھی سورہ مزمل کا چلا کرا دیں، فرمایا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ پھر دوبارہ عرض کی، کہا جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ کراچی آنے کے بعد 4 سال ملٹری ہاسپٹل میں پی این اے شفا جو کلفٹن پر ہے وہاں رہے مہاجرین کے ساتھ۔ گورنمنٹ نے مہاجرین کو وہاں آباد کیا تھا، بیریکیں بنی ہوئی تھی، ترپالوں کے پارٹیشن کر کے اس سے کمرے بنا کے مہاجرین اس طرح رہتے تھے وہاں۔ تو حضرت 4 سال وہاں پر رہے، سخت سردی۔ حضرت اشرف المشائخ حضرت قطب ربانی کی بارگاہ میں موجود، حضرت کو بخار، حضرت قطب ربانی کو بخار چڑھا ہوا، لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی ایک کیفیت تھی کہ جب کروٹ لیتے تھے تو زبان سے نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ، بے اختیار نکلتا۔ اب جیسے ہماری زبان سے کبھی اف نکل جاتی ہے، کبھی آہ نکل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ولی کی زبان سے ہی نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹا پانی لاؤ۔ حضرت اشرف المشائخ پانی لینے کے لیے چلے گئے، جب واپس آئے دیکھا حضرت قطب ربانی سو گئے، نیند آ گئی، بخار بھی تھا۔ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تک اسی طرح کھڑے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا، حضرت کی آنکھ کھلی اور پانی کی طلب ہوئی تو مجھے پکاریں گے، تکلیف ہوگی، میں کہیں دور ہوا، بس کھڑے رہو، آج ہی رات جو کچھ ملنا ہے مل جائے۔ جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا، اور عطا کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی عطا ہو سکتی، لیکن عطا جب ہوگی جب طلب ہوگی۔ جب تک طلب نہیں جب تک عطا نہیں، طلب کرتے رہو، وقت آئے گا عطا ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کئی مرتبہ کہا مجھے سورہ مزمل کا چلا کرا دیں، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، کئی مرتبہ منع کر دیا۔ وہی وقت تھا، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے، سخت سردی میں ہوا چل رہی ہے، حضرت اشرف المشائخ پانی کا گلاس لیے کھڑے، فرماتے میرے ہاتھ سن ہو گئے، پیر سن ہو گئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بس میں پانی کا گلاس لیے کھڑا ہوں۔ حضرت نے 2 گھنٹے کے بعد کروٹ لی اور زبان مبارک سے نکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب دیکھا، کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا۔ اچھا جب سے کھڑے ہو؟ کہا جی ہاں میں جب سے کھڑا ہوں۔ کہ کب آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کو ضرورت پڑ جائے؟ بس دل خوش ہو گیا، دل خوش ہو گیا۔ کہا مجھے وضو کراؤ، وضو کرایا، پانی پیا، اس کے بعد مصلی پر پہنچے اور کہا آؤ۔ حضرت نے اشارہ کیا، حضرت قطب ربانی نے، حضرت اشرف المشائخ آگے بڑھے، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر زور سے بھیجا، تو فرماتے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈی سی چیز میرے دل میں اتر رہی۔ پھر اور بھیجا اور بھیجا، فرمایا لگا کہ سینہ بھرتا جا رہا ہے، حلق تک بھر گیا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا، کہا جاؤ سورہ مزمل تمہیں عطا کر دی۔ جو عمل ہم نے دریائے جمنا میں 40 دن کھڑے ہو کر پانی میں کیا تھا، تمہیں ایک پانی کے گلاس میں دے دوں۔ یہ ہے عطا، اور وہ تھی طلب، وقت تھا، اسی وقت عطا ہونا تھا، اشارہ ہو گیا، عطا کر دی۔ یہ ہے پیر کی توجہ۔ تو حضرت قطب ربانی کی توجہ سے حضرت اشرف المشائخ کو سورہ مزمل کا عمل مل گیا، ورنہ سورہ مزمل جتنی جلالی چیز ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اندر غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے جس کے اندر غصہ ہو اس کو کم بتائی جاتی ہے، زیادہ نہیں بتائی جاتی، اور غصہ کرے گا کہ جی اور بڑھا دوں، کہ نہیں آپ اتنا ہی رہنے دیں، خیریت ہے اتنی، اور بڑھائیں گے لڑیں گے لوگوں سے، بیوی بچوں سے لڑیں گے، گھر والوں سے لڑیں گے، مسجد والوں سے لڑیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتنا ہی کافی۔ لیکن حضرت کی شان یہ تھی کہ 100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے تھے لیکن کوئی غصہ نہیں۔ آپ نے دیکھا نا ان کے چہرے پر جمال ہی جمال،
رحمت ہی رحمت تھی، کرم ہی کرم تھی۔ غلطی ہوتی تھی معاف کر دی، مریدوں نے غلطی کی معاف کر دیا، کسی سے غلطی ہوئی معاف کر دیا۔ جس نے قاتلانہ حملہ کیا، پتھر مارا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، سر میں وہ پتھر اس کے ریزے گھس گئے، ماتھے پر، پیشانی پر اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے، اس کو بھی معاف کر دی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ 100 مرتبہ جو سورہ مزمل پڑھے وہ سوچے کہ میرے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ہر ایک سے لڑے، ہر ایک سے وہ کرے، لیکن حضرت کی طبیعت میں جلال نہیں، جمال ہی جمال تھا، جبکہ حضرت قطب ربانی میں جلال تھا۔ اور پہلے جو لوگ جاتے تھے انہوں نے محسوس کیا ہوگا، لیکن جب سے حضرت اشرف المشائخ وہاں آرام فرما ہوئے، اب جمال ہی جمال ہے، جمال ہی جمال ہے، کرم ہی کرم ہے۔ یہ ہے پیر کی توجہ۔ اب آئیے اور آگے بڑھیں۔ سینے سے سینہ ملا کر دیا نا، دینے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے نظروں سے پلا دینا، ایک طریقہ ہے گلاس میں ڈال کر پلا دینا۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے۔ عرفان کی میں ہونٹوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی۔ نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظر سے بھی پلا دیا جاتا ہے، لیکن ساری نظریں ایک طرح نہیں ہوتی، ساری نظریں ایک طرح نہیں ہوتی۔ نظروں سے تب پلائی جاتی ہے جب تم نظر میں رہو، نظروں میں رہو، پھر نظروں سے پلائی جائے گی، اور نظروں میں نہیں رہو گے تو پلائی کیسے جائے گی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے، چہرے کو دیکھتے رہتے، مسلسل دیکھتے رہتے۔ دیگر صحابہ نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتے تھے، اور صدیق اکبر سرکار کے چہرے مبارک سے نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے۔ عاشقوں کا طریقہ یہی، فقط دید صنم یاد صنم، محبوب کا چہرہ دیکھنا، محبوب کا ذکر کر۔ تو یہ ہے وہ عرفان کی میں جو ہونٹوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو بات کہاں سے نکلی؟ توجہ۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ آپ کی توجہ رہے گی تو میری بھی رہے گی، اور میں پوری توجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ کس کس کی توجہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو تھی حضرت قطب ربانی کی توجہ۔ اب حضرت قطب ربانی پر کس کی توجہ؟ آپ جانتے ہیں کہ کئی بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ایک واقعہ بیان کروں۔ حضرت نے 12 سال کشمیر کی پہاڑیوں میں چلہ کشی کی، مختلف اوقات۔ ایک بزرگ سلسلہ اویسیہ کے حضرت سید امیر علی شاہ کمبل پوش رحمت اللہ علیہ ہر وقت کمبل کا لباس پہنتے تھے، اور جب حضرت قطب ربانی کو چلہ کر آیا تو فرمایا کمبل کا پاجامہ، کمبل کا کرتا یہی پہننا، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، کیسے ہی موسم ہو۔ فرمایا ٹھیک، چلہ کشی کرائی۔ کئی روز تک مسلسل روزے، 40 دن روزے، اور افطار کا وقت ہوا تو درخت کے پتے کھا کر افطار کر لو، پانی پی کر افطار کر لو، کوئی نہیں کہ افطاری کے سامان ہو۔ کشمیر کے پہاڑیوں میں وہاں کہاں چیز، اور فرماتے جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی، کہا چلو بہت دن ہو گئے تم لوگوں نے کچھ کھایا نہیں، تو جیب میں سے بالکل نئے نوٹ نکالتے تھے اور کسی مرید کو دیے، جاؤ بازار سے جا کر کچھ لے آؤ۔ اس کے بعد جو کھایا باقی سب جانوروں کو دے دیا، یا درختوں پہ ڈال دیا، یا ویسے دے دیا۔ خیر بہرحال وہ ایک تفصیل ہے۔ جب چلے کا اختتام ہوا تو حضرت کمبل پوش رحمت اللہ علیہ نے غار میں چلہ کرایا تھا، تو غار میں خود تشریف لے گئے اور توجہ اتحادی ڈالی،
توجہ اتحادی کا مطلب صرف پیر اور مرید. توجہ اتحادی. اور یہ توجہ اتحادی جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت، یہ کسی کسی کو حاصل ہوتی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی سے ہے، یہ ہجرت کی رات سے. غار ثور میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. محب اور محبوب، طالب اور مطلوب، امتی اور نبی، غلام اور آقا. کون تھا؟ 3 دن 3 رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. آفتاب نبوت کی شعائیں بلا شرکت غیر صدیق اکبر کے چہرے پر پڑتی رہیں. کیفیت یہ ہوئی جب باہر نکلے تو دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک ہو گئی. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، طاقت نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. کہتے تو میں ہو جا، میں تو ہو جا. دیکھنے والا یہ کہہ ہی نہ سکے کہ تو کوئی اور ہے اور یہ کوئی اور ہے. ایک ہی ہو گئے. اور اسی لیے جب مدینہ طیبہ پہنچے اور لوگ آ کر ملنے لگے تو وہ دیکھنے لگے کہ سرکار کون ہے، صدیق اکبر کون ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو چادر تان کر سرکار کے سر پہ ایسی چادر تان کے کھڑے ہو گئے. آنے والا سمجھ لے کہ بیٹھا ہوا آقا ہے، کھڑا ہوا غلام ہے. یہ ہے توجہ اتحادی، یہ وہیں سے چل رہی ہے. سرکار نے صحابہ پر توجہ دی، صحابہ نے تابعین پر دی، انہوں نے تبع تابعین پر دی، انہوں نے بزرگان دین پر دی، انہوں نے ائمہ مجتہدین پر دی. یہ سلسلہ چل رہا ہے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے. اسی توجہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اسی توجہ نے ناقص کو کامل کر دیا اور کامل کو اکمل کر دیا. بات کہاں سے چلی؟ توجہ. اس کا مطلب ہے توجہ ہے آپ کی. حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ پھر خود غار میں گئے اور 3 دن تک خصوصی توجہ، اتحادی توجہ حضرت قطب ربانی پر ڈالی. اور اس کے بعد جب چلہ مکمل ہوا، جب حضرت باہر تشریف لائے تو چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، نور کی شعائیں نکل رہی تھیں اور پرندوں نے آپ کے سر پر سایہ کیا. جب دھوپ میں چلتے تھے تو کہیں سے چیلیں آ کر سر پہ سایہ کرتی کہ دھوپ میں نہ چلے. کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ یہ تو میری کرامت ہے، لوگ دیکھیں گے. لیکن اللہ کا ولی بے نفس ہوتا ہے، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، خلوص ہوتا ہے، عاجزی انکساری ہوتی ہے. حضرت قطب ربانی نے عرض کی حضرت کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور یہ کیا مسئلہ ہے؟ جہاں میں دھوپ میں نکلتا ہوں یہ چیلیں آ کر سایہ کرتی ہیں، مجھے تبلیغ کرنی ہے، مجھے جانا ہے تو لوگ دیکھیں گے، میں مرکوز نظر بنوں گا. ایک چیز بتائی، کہا یہ پڑھو اور اشارہ کر دو، غائب ہو جائیں. حضرت نے پڑھا، اشارہ کیا، غائب ہو. اگر نہ کرتے تو ساری زندگی وہ ساتھ رہتے، ساری زندگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے توجہ اتحادی. کبھی سینے سے لگا کر عطا کر دیا جاتا ہے، کبھی نظروں سے ہی پلا دیا جاتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، رات میں مہمان آ گئے، خانقاہ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. حضرت پریشان ہوئے، مہمان آ گئے. ایک نان بائی تھا، اس نے دیکھا حضرت کے چہرے سے پریشانی کے آثار ہیں، فوراً گیا، جا کر ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، فوراً پکایا اور جلد سے جلد لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. مہمانوں نے کھا لیا، چلے گئے. حضرت کی طبیعت خوش ہو گئی کہ دیکھو ایسے وقت میں، رات کے وقت جب کھانا نہیں تھا، اس نے میری خاطر یہ کام کیا. کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دے، اپنے جیسا بنا دے. کہا نہیں یہ نہیں، کچھ اور مانگ لے. وہ بھی ضدی آدمی تھا، نہیں مجھے تو یہی چاہیے. بھائی کچھ اور مانگ لے، نہیں مجھے اپنے جیسا بنا دے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، نہیں آپ نے کہا ہے کہ مانگ کیا مانگ، مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے.
جب بہت ضد کی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، بلایا، اس کو سینے سے لگایا، ایک روشنی نمودار ہوئی، اور جب چھوڑا تو دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک۔ جب کمرے سے باہر نکلے، مریدین نے دیکھا، پہچاننے میں دشواری محسوس کرنے لگے کہ کون باقی باللہ ہے، کون نان بائی ہے۔ شکل و صورت ایک ہو گئی، فرق یہ تھا کہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا، اس کو پکڑ کر لا رہی تھی۔ چند منٹ زندہ رہا، انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ کوزہ تھا چھوٹا، بھر دیا زیادہ۔ جب انسان عبادت کرتا ہے نا، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کا قلب اسی طرح اس نور کو اخذ کرتا ہے، وہ نور اس کے قلب میں جلوہ گر ہوتا، آہستہ آہستہ آہستہ، اور ایک دم بھر دیا جائے، برداشت نہیں کر پایا ان انوار و تجلیات کو، ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہاں اسی لیے منع کر رہے تھے کہ یہ نہ مانگو۔ فوٹو کاپی کراتے ہیں نا، فوٹو اسٹیٹ مشین دیکھی، اصل کاغذ رکھتے ہیں، نیچے سادہ کاغذ ہوتا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، ایک روشنی جاتی ہے نا، کبھی ایسا نہیں کہ روشنی نہ جائے، ایک روشنی یوں گھومتی ہے، ہٹایا، جیسا اصل ویسی نقل، جیسی اصل ویسی نقل۔ یہ سائنس آج کر رہی ہے، باقی باللہ نے پہلے ہی دکھا دیا۔ یہ آج کر رہی کہ اصل کی نقل انہوں نے پہلے ہی بتا دیا۔ ایک نور کی روشنی نکلی اور دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک ہو گئی۔ یہی ہے توجہ اتحادی، یہ ہے توجہ اتحادی۔ تو اللہ کا ولی جب توجہ دے تو اس کی توجہ میں بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے۔ حضرت عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی، مخدوم سمنانی کے فرزند مانوی اور پہلے خلیفہ، پہلے جانشین، کچوٹے شریف کے سجادہ نشین، پہلے مخدوم پاک کے بعد، کہیں چلے گئے، واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا نور العین کہاں ہیں؟ حضور وہ گئے ہوئے ہیں کہیں، جب آئیں تو بھیج دینا۔ آ گئے۔ کہاں گئے تھے؟ کہا کیمیا گر کے پاس گیا تھا۔ کیمیا گر، سونا بنانے والا، سونا بنانے کی ترکیب پوچھنے گئے تھے۔ فرمایا اچھا، سونا بنانے کی ترکیب پوچھنے؟ کہا جی۔ مخدوم صاحب نے یوں ہاتھ مارا، مٹی اٹھائی اپنی مٹھی میں اور اس پر نظر کی، توجہ ڈالی، وہ مٹی سونا بن گئی، مٹی سونا بن گئی۔ مخدوم سمنانی نے فرمایا یہ کمال تو اس فقیر کی نگاہ میں ہے، تم کہاں چلے گئے؟ تم سونا بنانے کی ترکیب پوچھنے گئے، یہ کمال تو فقیر کی نگاہ میں ہے۔ اللہ کے ولی کی توجہ یہ ہے کہ ایک نظر مٹی پر کر دے تو وہ سونا ہو جائے۔ اسی لیے تو ہم مٹی ان بزرگان دین کی بارگاہ میں ہیں، ان کی ایک نگاہ کرم ہو جائے گی، سونا ہی سونا ہو جائے۔ یہ مخدوم سمنانی کی توجہ ہے۔ اب آؤ اور آگے بڑھو۔ حضرت سلطان الہند، ولی الہند، خواجہ خواجگاں، معین بے کسا، والی ہندوستان، عطائے رسول، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ، اجمیر سے دہلی آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ صاحب کے خلیفہ، قطب الاقطاب، اور ان کے مرید بابا فرید شکر گنج۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید کو چلہ کشی کرا رہے، اور بابا فرید مسلسل روزے رکھتے تھے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، سخت مجاہدہ۔ کنویں میں الٹے لٹک کر بھی عبادت کی بابا فرید نے، جتنے سخت طریقے تھے وہ سب استعمال کیے، اور پھر عبادت اور ریاضت کی، نفس کشی، مجاہدہ۔ اسی لیے ان کا لقب ہوا زہد الانبیاء،
یعنی ایسی عبادت کرنے والا جیسے انبیاء نے کی۔ اب مجاہدہ، ریاضت، چلہ کشی، روزہ، یہ تمام چیزوں سے جسم کمزور ہو گیا۔ سلطان الہند غریب نواز آئے، کس کے پاس؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس، اور بابا فرید حجرے میں ہیں۔ پیر و مرشد کو لے کر آئے، آ کر دیکھ لیں ذرا میرے مرید کو۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز آئے قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ، بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں چلہ کشی میں۔ جب آہٹ سنی کھڑے ہو گئے، یہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن نقاہت اور کمزوری کے باعث گر گئے۔ اتنی کمزوری تھی کہ بابا فرید کھڑے نہ رہ سکے۔ دیکھا کہ پیر موجود ہیں، دادا پیر موجود ہیں۔ اچھا، آنے سے پہلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، فرید، بڑے خواجہ صاحب آ رہے ہیں، بڑے خواجہ صاحب آ رہے ہیں، ملاقات کر لو، زیارت کر لو۔ حضور، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، میں تو آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ اور جب خواجہ صاحب آ گئے اور ان دونوں نے بات کی اور دونوں حجرے میں پہنچے، یہ کھڑے ہوئے، کھڑے نہ رہ سکے، گر گئے کمزوری کے باعث۔ خواجہ غریب نواز نے ایک نظر بابا فرید کو دیکھا، کہا، قطب الدین، ایک شہباز کو تم نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، شہباز، اس کو تم نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، اس کو دے کیوں نہیں دیتے؟ کہا، حضور آپ عطا کر دیں، آپ عطا کر دیں۔ فرمایا، اچھا چلو، تمہیں بھی عطا کیا، اس کو بھی عطا کیا۔ ایک توجہ ڈالی، مرید کو بھی دے دیا، مرید کے مرید کو بھی دے دیا۔ مرید کو بھی دے دیا اور مرید کے مرید کو بھی دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں توجہ، جس کی طرف توجہ کی اسی کو عطا کر دیا۔ اب اور آگے چلو، اب آ جاؤ غوث اعظم کی توجہ، جن کی یاد میں یہ محفل ہو رہی۔ میں نیچے سے اوپر لے کر گیا، ہم یہیں سے جائیں گے نا بھائی، پیر سے ہی تو چلیں گے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا ایک دریا کے کنارے، ایک ہاتھ نمودار ہوا، آواز آئی، اس ہاتھ کو چوم لے۔ غریب نواز کا ہاتھ ہے، اس نے چوم لیا، چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور ہاتھ نمودار ہوا، آواز آئی، اسے چوم لے۔ غوث اعظم کا ہاتھ ہے، اس نے چوما، چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور ہاتھ نمودار ہوا، آواز آئی، اسے چوم لے۔ مولا علی کا ہاتھ ہے، چوما، چھوڑ دیا۔ پھر آواز آئی، اسے چوم لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، چوما اور چھوڑ دیا۔ سب سے آخر میں ایک ہاتھ نمودار ہوا، آواز آئی، تیرے پیر کا ہاتھ ہے، اسے چوم لے۔ اس نے چوم لیا، لیکن چھوڑا نہیں، چھوڑا نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ارے اتنے بڑے بڑے ہاتھ چھوڑ دیے، غریب نواز کا ہاتھ تو نے چھوڑ دیا، غوث اعظم کا ہاتھ تو نے چھوڑ دیا، مولا علی کا ہاتھ تو نے چھوڑ دیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیا، پیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں اسے کیسے چھوڑوں؟ اسی کی وجہ سے تو سارے ہاتھ مجھے ملے ہیں۔ اسی کی وجہ سے تو سارے ہاتھ ملے ہیں، اگر اسی کو چھوڑ دیا تو یہ سارے ہاتھ مجھے کیسے ملتے؟ سمجھ گئے؟ پیر کی توجہ ہے، اگر پیر کی توجہ نہ ہو تو جتنے بھی اوپر ہیں کسی کی توجہ نہیں ہو۔ پہلے پیر کی توجہ حاصل کرو، اور پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک حاضری ہے، دوسری اطاعت ہے۔ حاضری سب سے بڑی ہے، نظروں میں رہو۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم ان کی نظروں میں رہتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے نا، وہ جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ سمجھ لو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے، اور جس کی دل کی آنکھ کھل جائے وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، آج بھی ملاقات کر سکتا ہے، اور آج بھی گفتگو کر سکتا ہے۔
لیکن حاضری دیتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ تم ان کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. جو بھی اس درگاہ میں داخل ہوا سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے فیضان سے مستفید فرما رہے ہیں. تو جب ان کی نگاہ کرم ہوگی تو غوث اعظم کی نگاہ کرم ہوگی، اور جب غوث اعظم کی نگاہ کرم ہوگی تو رسول اعظم کی نگاہ کرم ہوگی، اور جب رسول اعظم کی نگاہ کرم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں. تو یہ توجہ کوئی معمولی نہیں ہے. جب اللہ کا ولی اللہ کے حکم سے کسی پر توجہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انوار و تجلیات کی برسات کر دیتا، رحمتیں برکتیں نازل فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا. یہ تمام چیزیں. اب آؤ غوث اعظم کی توجہ دیکھو. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے بہت سارے قصائد ہیں، لیکن قصیدہ غوثیہ ان سب میں منفرد، اور یہ ایک کیفیت میں آپ نے لکھا ہے. مختلف کیفیات ہوتی ہے نا. کبھی اب اس کی مثال میں یہ دوں، آسان سی مثال تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. کوئی اچھی نعت پڑھے آپ کو مزہ آتا ہے نا. تو نعت کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں؟ تو یہ تو غذا ہے. یہ جسم کی غذا نہیں ہے، یہ روح کی غذا. اور روح کی غذا کھائی نہیں جاتی، وہ سن بھی لو تو غذا مل جاتی. قرآن کی تلاوت ہو، کیفیت طاری ہو گئی، روح کو غذا مل گئی. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، کیفیت طاری ہوئی، روح کو غذا مل گئی. منقبت پڑھی بزرگان دین کی، روح کو کیفیت طاری ہوئی، روح کو غذا مل گئی. یہ ساری روحانی غذائیں ہیں. اور کیفیت جبھی طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جبھی نکلتے ہیں جب وہاں سے کرم ہوتا. اب آپ دیکھیں نا، اکثر یہ اشتہارات میں آتا ہے، خاص طور پہ شب برات کے موقع پر، فلاں فلاں جگہ جی دعا ہوگی، تو وہ کہتے ہیں جی رقت انگیز دعا ہوگی. رقت انگیز یعنی ایسی دعا ہوگی کہ آپ پہ رقت طاری ہو جائے. تو میں نے کہا ان کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا کہ رقت انگیز ہے؟ بھئی رقت تو ایک کیفیت ہے نا، ایک قلبی کیفیت ہے. انسان پہ طاری ہوتی، کبھی نہیں بھی ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا، نہیں ہوتی کبھی، اور کبھی طاری بھی ہو جاتی. اچھی آواز سے کیفیت طاری ہوتی. اچھی آواز میں تلاوت کرے کیفیت طاری ہو جائے گی. اچھی آواز میں نعت پڑھے کیفیت طاری ہو جائے گی. اچھی آواز میں منقبت پڑھے کیفیت طاری ہو جائے گی. تو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ دعا ہوگی اور آپ پر کیفیت طاری ہوگی؟ یہ آپ نے پہلے سے کیسے بتا دیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس پر کیفیت طاری ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، سمجھ لو تار سے تار مل گیا. اور جب تار سے تار مل گیا، کرنٹ آ گیا. کرنٹ آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ وہاں سے کرم ہوتا ہے، تب یہ چیز ہوتی ہے. آپ خود چاہیں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، نکلیں گے؟ میں آپ سے کہوں آپ سب رونا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ شکل بنا لو گے، لیکن آنسو نہیں نکلیں گے. وہ کوئی اور لوگ ہیں جو فوراً ہی رونا شروع کر دیتے، پیٹنا شروع کر دیتے. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں. الحمدللہ اوریجنل ریالٹی ہے، بالکل حقیقت پسند. آنسو ویسے نہیں نکلتے. جب کرم ہوتا ہے تب آنسو نکلتے، جب دل پر چوٹ پڑتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں، جب ذکر الہی ہوتا ہے تب آنسو نکلتے ہیں، جب سرکار کی محبت دل میں ہو اور نعت نبی پڑھی جائے تب آنسو نکلتے ہیں. بہرحال یہ ساری توجہ ہے. جب ادھر سے توجہ ہوتی ہے تو ادھر سے آنسو نکلتے ہیں، رقت طاری ہوتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے. تو غوث اعظم نے ایک کیفیت میں قصیدہ لکھا، قصیدہ غوثیہ. اب آؤ غوث اعظم کی توجہ دیکھو. آپ نے سب کی توجہ دیکھ لی نا، اب غوث اعظم کی توجہ. فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَسَارَ كُلُّ غَوْرٍ فِي الزَّوَالِ. اگر میں اپنا راز یا اپنی توجہ میں دریاؤں پر ڈال دوں تو وہ سارے کے سارے دریا خشک ہو جائیں اور زمین میں جذب ہو جائیں. یہ غوث اعظم کی توجہ ہے.
فرماتے ولو القیت سری فی جبال لدکت واختفت بین الرمال، اگر میں اپنی توجہ پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں مل جائیں اور ان میں اور ریت میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں اپنی توجہ آگ پر ڈال دوں لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، آگ بجھ جائے اور بالکل نام و نشان ہی اس کا مٹ جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں اپنی توجہ مردے پر ڈال دوں لَقَامَ لِقُدْرَتِ مَوْلَى تَعَالِي، تو خدا کی قدرت سے وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ لَقَامَ بِقُدْرَتِ مَوْلَى تَعَالِي، اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ یہ غوث اعظم کی توجہ ہے۔ غور کرو، جب غوث اعظم کی توجہ یہ ہے تو رسول اعظم کی توجہ کیا ہو؟ یہ توجہ کا سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توجہ دی معین الدین چشتی اجمیری پر، ان کو غریب نواز اور سلطان الہند بنا دی۔ سلطان الہند نے توجہ دی قطب الدین بختیار کاکی پر، ان کو قطب الاقطاب بنا دیا۔ قطب الاقطاب نے توجہ دی بابا فرید پر، ان کو زہد الانبیاء بنا دیا۔ بابا فرید نے توجہ دی حضرت نظام الدین اولیاء پر، ان کو محبوب الہی بنا دیا۔ انہوں نے توجہ دی حضرت سراج الدین عثمان پر، ان کو آئینہ ہند بنا دیا۔ انہوں نے توجہ دی حضرت علاء الدین پر، ان کو گنج نبات بنا دیا۔ انہوں نے توجہ دی سید اشرف جہانگیر سمنانی پر، ان کو مخدوم سمنانی اور غوث العالم بنا دیا۔ انہوں نے توجہ دی عبد الرزاق نور العین پر، ان کو مخدوم الآفاق بنا دیا۔ اور یہ توجہ کا سلسلہ چلتے چلتے اعلیٰ حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں تک پہنچا، ان پر توجہ ہوئی ان کے پیر و مرشد کی، ہم شبیہ غوث العظم بن گئے، محبوب ربانی بن گئے۔ اور انہوں نے توجہ دی حضرت طاہر اشرف جیلانی پر، وہ قطب ربانی بن گئے۔ انہوں نے توجہ دی سید احمد اشرف جیلانی پر، وہ اشرف المشائخ بن گئے۔ یہ توجہ کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب ہم سب ان کے غلام ہیں اور ان کے دربار میں اسی لیے حاضر ہیں کہ ہم ان کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ ہم ان کی توجہ کے طلبگار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک نگاہ کرم ہوگی، ایک توجہ ہوگی، یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ اگر توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو دو طریقے، ایک حاضری، دوسرے اطاعت۔ حاضری اس کو یقینی بناؤ اور اطاعت اس کو یقینی بناؤ۔ فرما برداری کرو، جو فرما برداری کرے گا، حکم مانے گا، اسی پر توجہ ہوگی، اور جو حاضر ہوگا اسی پر توجہ ہوگی۔ آپ دیکھیں مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دارالعلوم میں، ہر جگہ حاضری کی اہمیت۔ تو جس طرح ان ظاہری تعلیمی اداروں میں حاضری کی اہمیت ہے، اسی طرح یہ باطنی تعلیمی ادارے، خانقاہیں، درگاہیں، ان سب میں بھی حاضری کی اہمیت۔ جو جتنا زیادہ حاضر باش ہوگا اتنا ہی فیض لے کر جائے گا۔ بس یاد رکھو، نظروں میں رہو، نظر آتے رہو۔ ہم نے ایک کورس میں کہا تھا نا، آپ کا یہاں نظر آنا یہی ہمارا نظرانہ۔ ہم کوئی آپ سے نظرانہ نہیں مانگتے، جو اور پیر مانگتے ہیں نا، آپ کا نظر آنا کافی ہے۔ آپ کا اس درگاہ میں نظر آنا یہی ہمارا نظرانہ۔ نظروں میں رہو گے سب کچھ مل جائے گا۔ حاضری لگا کر چلے جاؤ۔ یہ جتنے بھی معمولات درگاہ شریف کے ہیں، کسی ایک میں حاضری ضرور ہونی چاہیے۔ تربیتی نشست ہو، یا جمعرات کا ذکر ہو، یا جمعے میں ختم خواجگان ہو، یا 17 اور 27 کی محفل ہو، یا نوچندی جمعرات ہو۔ کچھ لوگ آتے ہیں پہلے سے حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں جمعرات کو، چلے جائیں، اجازت ہے۔ ہم نے کہا جاؤ، آ تو رہا ہے کم سے کم۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر۔ اگر پابندی لگا دے ساری رات بیٹھیں گے تو بھاگ جائیں گے، رات کو تو نہیں بیٹھ سکتے۔
چلو آؤ حاضری لگا کے چلے جاؤ. اسی لیے پہلے ہی نکل جاتے ہیں محبوب صاحب کے آنے سے پہلے ہی نکل جاؤ پوچھ کر. ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کیا کریں، آ تو گیا نا، کم سے کم حاضری ہونی چاہیے. تو جتنی بھی تقریبات ہیں تمام مریدین پر لازم ہے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے نظروں میں رہو، اور نظروں میں جب ہی رہو گے جب حاضر رہو. تو جب تک حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی فیضان ملے گا، کرم ہوگا. آج ہم سب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. غوث نے فرما دیا تھا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نلت المنالی. اے میرے مرید مت خوف کر، میرے خدا نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا. اور فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے جو کوئی میرے سلسلے سے وابستہ ہے اور قیامت تک وابستہ ہوگا بغیر توبہ کیے اسے موت نہیں آئی. توبہ کی توفیق ملے گی، اور جب توبہ کی توفیق ملے گی تو گناہ معاف ہوں گے، جنت میں داخلہ ہو جائے. بات صحیح ہے نا؟ تو اس لیے ہم سب اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں. تو آج کی جو گفتگو تھی وہ تھی توجہ پر، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے توجہ سے سنی. اب میں پھر کسی وقت پوچھ لوں گا تو پتہ چل جائے گا کس کی توجہ ہے اور کس کی نہیں. آپ کی توجہ ادھر رہے گی، ادھر سے توجہ ادھر رہے گی، اور ہم دونوں پر توجہ ادھر سے ہوگی، کامیاب ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.